الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، آپ سب کو 1438واں رمضان المبارک مبارک ہو۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر موقع ملا۔ اجتماعی طور پہ مسلمانوں کے لیے یہ 1438واں رمضان ہے، لیکن میری اور آپ کی زندگی کا 30واں بھی ہو سکتا ہے، 40واں بھی ہو سکتا ہے، 50واں بھی ہو سکتا ہے اور آخری بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس رمضان کی برکتوں سے استفادہ کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ لیں، اس کی مغفرتوں کے طالب ہو جائیں اور جہنم سے نجات کا جو موقع ہمیں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے بھرپور استفادہ کریں۔ رمضان المبارک اور روزوں کی بہت فضیلت ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی جسمانی فوائد بھی ہیں اور روحانی فوائد بھی ہیں، لیکن قرآن کی اس آیت میں جس میں روزوں کو فرض کیا گیا ہے اس اصل مقصد جو روزے کا بیان کیا گیا ہے وہ حصول تقویٰ ہے، اور اس تقویٰ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اصل مقصد جو اس روزے کا ہے لعلکم تتقون، کہ تم میں شاید کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو، اس کو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقوی ہے کیا؟ قرآن خود سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں اس کی تشریح کچھ یوں کرتا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ گویا ایمان بالغیب، نماز کا قیام اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ وہ تین چیزیں ہیں جو متقیوں کی صفات ہیں، یہ لازمی ہے۔ اور یہ انفاق کی بات جو ہے یہ محض زکوٰۃ نہیں ہے 2.5%، بلکہ وہ 27.5% جس میں سے بھی خرچ کرنا اصل ضرورت ہے۔ تقویٰ کو عام طور پہ لوگ بہت کوئی مبہم اصطلاح سمجھتے ہیں اور اس کی مختلف تفاصیل میں ملتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جیسا کہ اس کا اصل مقصد حصول تقویٰ ہے، تو بہت آسانی کے ساتھ ہم اس کی پیمائش کر سکتے ہیں، اس کو میجر کر سکتے ہیں۔ وہ ایسے کہ رمضان میں حالت صیام میں اللہ تعالیٰ نے جو تربیت کا نظام وضع کیا ہے وہ مومنین و مومنات کے لیے وہ حلال چیزیں جو عام طور پہ طیب حلال اس کو میسر ہوتی ہیں وہ بھی مخصوص اوقات میں اس مہینے کے دوران حرام کی گئی ہیں، اور یہی تربیت دینا مقصد ہے کہ جب حلال چیزوں کو سے انسان رک جائے تو جب حرام چیزیں اس کے سامنے آئیں تو اس سے رکنے میں اس کو کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ مثلا کھانا پینا، نیند اور شہوت، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے حلال ہونے کے باوجود ان اوقات میں حرام کر دی جاتی ہیں۔ ایک طرف تو اہل کفر اور لبرل لوگ اور حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں جو قدرتی ضرورت سے بھی زیادہ اس ضرورت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کھانے پینے کی بات ہے تو ایپیٹائزر استعمال کرتے ہیں تاکہ بھوک بڑھ جائے، اور نیند کی بات ہے تو گولیاں لیتے ہیں، سلیپنگ پلز لیتے ہیں، انجیکشنز لیتے ہیں، اور شہوت کی بات ہے تو اس کو بھی پرووکیٹ کرنے کے لیے، برانگیختہ کرنے کے لیے مختلف میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں، اور یہ سب مصنوعی طریقے ہیں، جبکہ اس کے بالکل الرغم، اس کے بالکل برعکس اسلام ہمیں تربیت دیتا ہے کہ یہ جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے بھی ان کو کنٹرول کرنا، ان کی حد کے اندر رہنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ تو ایسا کیسا ممکن ہے کسی مسلمان کے لیے کہ جب وہ اللہ کے حکم سے پاک بیویاں ہوں یا طیب کھانا ہو، اس سے جب ہاتھ روک لیتا ہے، اس کا اپنا کمایا ہوا رزق حلال اس سے جب ہاتھ روک لیتا ہے، صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا ہے، ان اوقات میں حرام کر رکھا ہے، تو پھر یہ ممکن نہیں
کہ وہی مومن رمضان کے بعد کسی بھی حرام چیز کو جس کو لائف ٹائم اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے اس تک جا، چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ جوا ہو، حتیٰ کہ غیبت ہو، اس قسم کے جو رذائل اخلاق ہیں ان سے بھی بچنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ لیکن ہمارا تقوی کا تصور اتنا محدود ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال رمضان آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رمضان روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ ہم میں تقوی کی صفت پیدا ہو، لیکن یہ کیسا تقوی ہے کہ رمضان کا بنایا ہوا تقوی جو ہے وہ شوال میں جا کے فوراً ختم ہو جاتا ہے، ایک دم ایویپوریٹ ہو جاتا ہے، لگتا ہے جیسے کوئی سوئچ آف کر دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، تمام خواتین و حضرات جو اس وقت میرے مخاطب ہیں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کریں، اور یہ تقوی ہمیں شوال میں اور اس کے بعد بھی نظر آنا چاہیے۔ اور قرآن کی اصل جو رمضان کی اہمیت ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے، قرآن کی وجہ سے اس لیے کہ اس قرآن کو اس مہینے میں نازل کیا گیا، اور قرآن سے تعلق کا مہینہ ہے بنیادی طور پہ یہ، لیکن قرآن کے متعلق بھی ہمارا تصور ویسا ہی ہے جیسے تقوی کے متعلق ہے۔ یعنی تقوی کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہم نے تقوی کو کوئی پروڈکٹ سمجھ رکھا ہے، گویا رمضان میں آپ روزے بھی رکھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، نوافل بھی پڑھیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مقصد پورا ہو گیا، لیکن اگر شوال میں اور اس کے بعد اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے تو بالکل واضح ہے کہ وہ تقوی جو حاصل کرنا تھا اس کا حصول نہیں ہو سکا۔ اسی اعتبار سے قرآن ایک مرکز ہے، قرآن سے تعلق جو ہے اصل مقصد ہے رمضان میں۔ ایک حدیث ہے ترمذی کی جس کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کی ہے، اس کو بہت زیادہ پڑھا بھی جاتا ہے اور پڑھنا بھی چاہیے، لیکن اس کے مطلب جو نکالے جاتے ہیں وہ اس کی قرآن تردید کرتا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک اور میم ایک، یہ سب الگ الگ حرف ہیں، گویا 30 نیکیاں اس لفظ پر ہوئیں۔ اس سے لوگوں نے یہ مراد لیا کہ قرآن کو بلا سوچے سمجھے پڑھنا اور اس پر عمل نہ کرنا بھی باعث ثواب ہے، جبکہ قرآن خود اس سوچ کی، اس نظریے کی تردید کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن حکیم کی صرف ایک آیت رکھتا ہوں، لیکن باقی میں آپ کو مزید مطالعے کے لیے تجویز کرتا ہوں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ گویا قرآن تو خود دعوت دے رہا ہے کہ تدبر کرو اور ان جو قفل ہیں ان کو کھولو، اور یہ تو بنی نوع انسان کو دعوت دیتا ہے، اس میں ہدایت ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ یہ خیال کہ قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا یہ بالکل باطل خیال ہے۔ اس ضمن میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کلام کے معنی کو سمجھنا اس کا مقصود ہوا کرتا ہے، محض اس کے الفاظ پڑھنا مطلوب نہیں ہوا کرتا۔ پس قرآن اس بات کا زیادہ حقدار ہے اور اس لائق ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ یہ اپنے اصول التفسیر کے مقدمے میں انہوں نے تحریر کیا ہے، یعنی دنیا میں کوئی کلام ایسا نہیں ہے جس کو محض سمجھے بغیر پڑھنے کی کوئی دلیل سمجھ آتی ہو تو لوگوں نے صرف قرآن کو ایسے کیسے سمجھ لیا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس آیت سے اور دیگر کچھ آیات جن کا میں آپ کے سامنے حوالہ دیتا ہوں اختصار کی خاطر، میں آپ کو تجویز کر رہا ہوں کہ آپ اس قرآن کا، ان آیات کا خاص طور پہ اس رمضان کے دوران تفصیلاً مطالعہ کریں اور مختلف تفاسیر کو دیکھیے۔ اس میں سورہ صاد کی آیت نمبر 29 کا مطالعہ کیجئے، اس کی تفسیر دیکھیے، سورہ نساء کی آیت نمبر 82 کا مطالعہ کیجئے، مختلف تفاسیر کو دیکھیے، اور سورہ زمر کی آیت نمبر 22 کو دیکھیے۔ یہ آیات بار بار اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ قرآن کو نہ صرف یہ کہ پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، بلکہ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ محض سمجھنا بھی کافی نہیں ہے، سمجھنے کے لیے بہت سارے
جو مستشرقین ہیں، جو ایمان لائے بغیر قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھ کے سمجھتے ہیں لیکن وہ بغیر ایمان کے پڑھتے ہیں، وہ کسی عمل کی نیت سے نہیں پڑھتے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کی آیات پر تدبر کرنا ہوگا، یہ باٹم لائن ہے۔ آج کی جو بات میں کر رہا ہوں اس قرآن سے اس رمضان المبارک میں اس نظریے کے تحت تعلق رکھنا ہے کہ قرآن کی ہر آیت پہ تدبر کرنا ہوگا، ہمیں انہیں سمجھنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ جب ہم اس نیت سے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو قرآن کے اندر خود قرآن کا اپنا اعجاز ہے کہ وہ پڑھنے والوں کو کے لیے خود بخود کھلتا چلا جاتا ہے، اور یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ مکہ کے مشرکین اور بدو جو انتہائی سخت دل تھے، ان کے دل اس کے لیے خود بخود موم ہوتے چلے گئے اور اس نے خود ان کو عمل پر ابھارا۔ لہٰذا ہم قرآن کو سمجھنے کی نیت سے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، یہ ہمارے دلوں میں خود بخود گھر کر جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ رمضان ہمیں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا، ایک موقع دیا ہے، اور دو باتیں جو میں نے گزارش کی۔ پہلی بات کہ اس کا اصل مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تقوی کی صفت پیدا ہو۔ ہم اس بات کا چیک رکھیں کہ جو ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا، جو نوافل ادا کیے، جو برکات اور جو فیوز ہم نے سمیٹے اس رمضان میں، اس کے اثرات ہمیں اگلے 6 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے، 10 مہینے، حتیٰ کہ 11 مہینے تک نظر آنے چاہیے۔ یہ بالکل بشری تقاضا ہے کہ ہماری کیفیت جو رمضان میں ہے وہ شوال میں نہیں ہوگی، اور جو شوال سے آگے چل کے ہوگی وہ رمضان سے بدلتی چلی جائے گی۔ اس میں 2-4%، 5%، 10% تک گراوٹ جو ہے وہ بشری تقاضا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان کی کیفیت جو ہے ایک دم یکم شوال کو بالکل بدل جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو وہ تمام لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر موقع دیا ہے رمضان مبارک کا، اور وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں اور وہ بہت خوش ہیں اور وہ تراویحوں کا اہتمام کر رہے ہیں اور وہ کثرت سے قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، وہ اس بات پر نظر رکھیں کہ اس رمضان کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے، اور اگر شوال میں کیفیت یکدم بدل گئی تو تقوی کا حصول، اس کا مطلب ہے کہ تقوی کے حصول میں ناکامی رہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ناکامی سے بچائے، ہمیں موقع دے کہ ہم صحیح معنوں میں اس سے وہ تقوی حاصل کریں جس سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے۔ اور یہ تقوی کیسے آئے گا؟ یہ دوسرا تعلق قرآن سے، رمضان کے دوران قرآن سے تعلق جوڑنا ہے۔ اور قرآن سے تعلق جوڑنے کا کیا مطلب؟ کہ اس کو پڑھنا، اس پر تدبر کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی صحیح کرنا، یہ وہ چیز ہے جو ہمارے لیے تقوی کی رستہ ہموار کرتی ہے۔ آئیے مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں، چونکہ قرآن کی فرضیت 2 ہجری میں ہوئی تھی، اس روزے کی فرضیت 2 ہجری میں ہوئی تھی، اس لیے ہمیں 1438واں یہ رمضان جو اللہ تعالیٰ نے میسر کیا ہے، اگر ہمیں پورا رمضان میسر آ جائے اور ہم یہ روزے رکھ لیں تو لازمی ہے کہ ہمارا قرآن سے پہلے کے نسبت رشتہ بہتر ہو، قرآن کا فہم پہلے سے بہتر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو تقوی حاصل ہو وہ ہماری زندگیوں میں بعد میں بھی نظر آئے، صرف رمضان تک محدود نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔